مبارک لیدے صلاۃ والسلام علی من کان نبیا وعدا بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صلاۃ والسلام علیکہ۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ میں ویسے سوشل کبھی نہیں لائی اور چشتی صاحب کے بیان بڑی معذرت دینا فرماندے ذوق آئے تو میں کہ تھوڑا دیا جتنا ہو سکے ذوق کرتا میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ مل کے پڑھ لو میرے علی قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان و توفیق خاص کہ آج ہم اس کے گھر میں اس کے پیاروں کا تذکرہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس میں دام دل میں سکون حصہ لیا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میرے نہایت واجب الکرام حضرت علامہ مولانا تنویر احمد چشتی صاحب اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عاقب رضا چشتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا نوید احمد عطاری صاحب، یہ سارے میرے سینئر ہیں۔ میں جونیئر ہوں، یہ اس جگہ بیٹھا ہوں تو مجبوری ہے۔ اللہ ان کا سایہ تا دیر سلام کرتے ہیں۔ حضرات زیبا کا بلا تاخیر بات شروع کرتے ہیں۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی میں رہتے ہوئے بات مکمل کروں گا۔ جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 43۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون،
اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ آپ نے تقریر کو یاد کرنا تاکہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ کیا ترجمہ ہوا کہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، سوال کر لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرات جی کا کہا اب توجہ طلب بات کی ہے کہ اہل ذکر ہیں کون؟ اہل ذکر کہتے کس کو؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ مجھے عنوان دیا ہے مولا کائنات کے حوالے کہ آپ کی ولادت رجب المرجب کو ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اہل ذکر کون ہے؟ اب اگر اس کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے جسے سوچتے ہیں کہ ذکر کو پہلے سمجھتے ہیں ذکر کیا چیز ہے، پھر اہل ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ قرآن کا دوسرا نام ذکر، اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب یہ پتہ چلا کہ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ذکر ہوا۔ اب بعض علماء نے اس کا معنی اہل ذکر ہی لیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لیا، اور بعض نے حضور سیدی ضیاءالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل ذکر کا معنی اہل علم لیا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا۔ دو باتیں سامنے آئی ہیں، توجہ کرو۔ ایک اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اور ایک اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر کون ہوئے؟ اب یہ سوچنا ہے، ذکر تو پتہ چل گیا قرآن ہوا، اہل ذکر وہ ہے جو اہل قرآن ہے۔ اہل ذکر کون ہے؟ جو اہل قرآن ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اہل قرآن کون، جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ہم نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ ذات جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ رب کے حکم کے بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں، ان کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا القرآن مع علی، کیا؟ القرآن مع علی، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی مع القرآن، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب اہل ذکر، اہل علم، آگے جا کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کتنے قرآن کے ماہر ہیں۔ اگر قرآن کے ماہر ہیں تو اہل ذکر ہوئے قرآن کے روح سے، اور پھر اہل علم بھی مانا کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مولا کائنات کو دیکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی قرآن سے کہ اہل ذکر اور اہل ذکر میں سے مولا کائنات بھی اہل
ذکر ہیں اور اہل علم میں سے مولا کائنات بھی اہل علم. حضرات دیبا اب ذرا سوچیں سمجھیں اس بات کو کہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کے پاس کتنا علم ہے، کتنا ہے. آج آپ کو صرف قرآن کے حوالے سے نہیں کہ مولا کائنات علی المرتضی قرآن تو جانتے تھے، یہ صرف نہیں. آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ مولا کائنات میتھ اور ریاضی کو بھی جانتے ہیں. ہاں، اللہ کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنا علم مولا کائنات علی المرتضی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا سلونی اما شئت، جو پوچھنا چاہو مجھ علی سے پوچھ سکتے ہو. اب یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر میں کہوں جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے پوچھو. آپ میں سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ میرا گھر کون سی گلی میں ہے، تو میں تو یہ نہیں بتا سکتا. یہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا. یہ جو سلونی ہے نا، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، یہ سوال کرنا ہے، یہ دو شخصیات نے صرف کہا ہے. ایک تمہارے اور میرے آقا سید عالم نے کہا ہے کہ سلونی اما شئت، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. ممبر پر آپ تشریف فرما تھے، یہ حکم فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک نے سوال کر دیا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ میرے باپ کا نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا تیرا باپ وہ چرواہ ہے جو بکریاں چرا رہا ہے. اس کو کوئی اور بتایا گیا تھا، وہ دوڑتا دوڑتا تلوار نکالی اپنی ماں کے پاس گیا، کہا ماں مجھے سچ سچ بتا میرا اصل باپ کون ہے. ماں نے کہا کیا وجہ ہے، آپ بہت غصے میں. کہا آج مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرا باپ خود چرواہ ہے. تو ماں نے کہا ہاں سچ ہے جو محمد عربی نے کہا وہی ہے، وہی تیرا باپ. یہ سلونی اما شئت یا محمد عربی نے کہا ہے یا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے کہا ہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. یہ دو شخصیات ہیں. پھر کیوں نہ یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ آج آپ کی پیدائش کا دن ہے. کعبے میں پیدائش کے حوالے سے اختلاف ہے، لیکن ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. وہ جملہ کیا ہے کہ کعبے میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے باسادت تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر کعبہ جھوما تھا. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں کتنا ذوق ہے. محمد عربی کی ولادت پر کعبہ جھوما تھا اور اس کعبے میں مولا کائنات کی آمد ہوئی تھی، اور جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب کی بھی محبت اختیار کرے، مولا کائنات کی بھی محبت اختیار. پھر اس کا یہ بنتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ تو کرتا ہے لیکن مولا کائنات کے بارے میں غلط جملے. کیوں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ بڑا پیارا عقیدہ ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، سارے صحابہ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ سارے جنتی ہیں. یہ جھگڑے والی گل نہیں، بالکل ڈٹ کیا کیا کرو. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ، میں تھوڑا جگہ چل کے
آپس کے اندر انہوں نے جی محبت ہے اور یہ عرض کرنی ہے. صرف دو چار علم کے حوالے نہ مولا کائنات علی المرتضیٰ علم کے حوالے نہ ایک سلونیا معاشی